لوگ کہتے ہیں نا کہ تم بدعقیدوں سے اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کی عظمت پر داغ لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اس داغ کو برداشت نہیں کرتے۔ خدا نے جن کو معصوم بنا کر پیدا کیا ہو، یہ ان کو مجرم اور مجہول کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ۔ کیا آپ کو نہیں پتا آج تبلیغی جماعت کی چلت فرت لوگوں کے درمیان عام ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، جیسے شیعہ اہل بیت کا نعرہ لگا کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں، ویسے ہی تبلیغی جماعت اور علماء دیوبند نماز کا نعرہ لگا کر رسول کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں، نبی کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں پڑھا مولوی اشرف علی تھانوی قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ وہ یوں کرتے ہیں کہ آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو ہم نے اپنی طرف راہ دی۔ اسی جماعت کا ایک مولوی یوں ترجمہ کرتا ہے کہ تم کو گمراہ پایا تو راہ دی، ایک یہ ترجمہ کرتا ہے کہ تم کو بھٹکا ہوا پایا تو راہ دی۔ نبی بھٹکے گا تو صراط مستقیم کس کو ملے گا؟ نبی بے خبر ہوگا تو باخبر کون ہوگا؟ نادانو سنو، ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھٹکتا وہ ہے جو مسافر ہوتا ہے، توجہ فرمائے، بھٹکتا وہ ہے جو مسافر ہوتا ہے، راستہ کبھی بھٹکا نہیں کرتا، مسافر بھٹکتا ہے، راستہ نہیں بھٹکا کرتا، راستہ تو راستہ ہوتا ہے، اور محمد مسافر کا نام نہیں ہے، محمد راستے کا نام ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، ابن عباس کہتے ہیں صراط مستقیم ہوا محمد الرسول اللہ، صراط مستقیم محمد کا نام ہے، حضور کے ناموں میں سے ایک نام صراط مستقیم ہے۔ نادانو، مسافر بھٹکتے، راستہ نہیں بھٹکتا، راستہ تو مسافر کو منزل تک لے جاتا ہے۔ اور یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، محمد صراط کا نام ہے، صراط مستقیم کا۔ غوث، خواجہ، قطب، ابدال جو صراط پر راستے پر جو سنگ میل ہوتے ہیں نا، کلومیٹر، انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کا نام غوث اعظم ہے، انہی پتھر میں سے ایک پتھر کا نام غریب نواز ہے، انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کا نام مخدوم اشرف ہے، انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کا نام مخدوم ماہمی ہے۔ اب پتا کیسے چلے کہ ہم صراط پر چل رہے ہیں، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں؟ تو بامبے کے راستے پر جب پتھر لگا ہوتا ہے کہ بامبے اتنے کلومیٹر، سمجھ جاتے ہیں ہم صحیح چل رہے ہیں، اور جہاں پتھر نہ ہو مطلب غلط چل رہے ہیں۔ تو محمد عربی تو صراط مستقیم ہے، لیکن اب چلنے والوں یہ دیکھو اس راستے پر تمہیں غوث اعظم ملتے ہیں یا نہیں ملتے، مخدوم اشرف ملتے ہیں یا نہیں ملتے، غریب نواز ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ اگر ملتے ہیں تو تم راہ مصطفیٰ پر چل رہے ہو، اور اگر نہیں ملتے تو تم کسی اور راستے پر چل رہے ہو۔ اور یہ بات ہم فخر سے کہتے ہیں، یہ ایک ہی مسلک کی شان ہے جہاں غوث پاک، غریب نواز اور سارے اولیاء موجود ہیں، اسی مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے، جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ہم معطر فرقوں کے مولویوں کو چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں، تم اپنی جماعت میں شیخ الحدیث، مفتی، مولوی، حافظ تو بتا سکتے ہو، لیکن ولی نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ولی صرف اہل سنت کی پہچان ہے۔ اور دوسرے فرقے کے لوگ شیخ الحدیث کی مخالفت نہیں کریں گے، مفتی کی مخالفت نہیں کریں گے، حافظ اور قاری کی مخالفت نہیں کریں گے، مخالفت کریں گے تو ولیوں کی مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ تاجروں کا طریقہ ہوتا ہے، جس کے مول میں جو مال موجود نہیں وہ اس کا مخالف ہوتا ہے۔ اب پتا کر لو، وہاں شیخ الحدیث یہاں بھی ہے، وہاں مفتی یہاں بھی، یہاں قاری وہاں بھی، لیکن یاد رکھو ایک ہی چیز وہاں نہیں ہے جو یہاں موجود ہے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ محبوب الہی جیسا ولی ہمارے مسلک میں موجود، قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی ہمارے مسلک میں موجود، غریب نواز جیسا ولی ہمارے مسلک میں موجود۔ اور اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا
ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تبلیغی جماعت میں جانے والوں اشرف علی تھانوی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی کا علم جانوروں کے برابر ہے، پاگلوں کے برابر ہے، بچوں کے برابر ہے. رشید گنگوہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس نے یہ کہا معاذ اللہ کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے، فتاوی رشیدیہ میں اس نے لکھا. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. لیکن سن لو اگر اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم رہے، اللہ فرماتا ہے ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو تمہیں امام حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تمہیں غریب نواز کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تمہیں غوث پاک کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ویسے امام حسین کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. ارے جس کو میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے اس کے جنتی ہونے میں شک کون کر سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا اس پرانے مسلک کو پکڑے رہو.